سلف صالحین اور انبیاء کے ہاں بھی برکت کی بڑی اہمیت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر گئے ان سے ملنے کے لیے۔ باپ کہیں رہتا ہے، بیٹا کہیں رہتا ہے۔ دیکھیں، باپ اور بیٹے کا الگ رہنے سے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر بیٹا الگ ہو جاتا ہے، اپنا سارا کچھ الگ کر لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، برابر ان کو ٹائم بھی دیتا ہے، ان کے اوپر مال بھی لگاتا ہے، ٹائم بھی لگاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے پھر بھی نافرمان گنا جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے ہیں، اسماعیل کہاں رہتے ہیں، ملنے آئے، پتہ چلا اسماعیل گھر میں نہیں ہیں، بہو ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے پیتے کیا ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ بیوی کہنے لگی، ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دیا، اے اللہ ان کے کھانے میں بھی برکت دے دے اور ان کے پینے میں بھی برکت دے دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک مانگی تھی، وہ دعا آج میری زندگی تک اثر رکھ رہی ہے، اور اللہ ان کی دعا کی وجہ سے برکتیں دے رہا۔ اور یہ حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ آج بھی جائیں بیت اللہ کی طرف اور حرم کی حدود میں رہیں، آپ کو اللہ اپنی آنکھوں سے برکات دکھائے گا، رزق میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ نے اس دعا کو اتنا قبول کیا اور مقبولیت بخشی کہ آج تک اللہ کی برکتیں وہاں پہ موجود ہیں اور قیامت تک یہ برکتیں رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ جب کبھی کوئی نیا موسمی پھل آتا، ہمارا موضوع برکت کے حوالے سے ہے۔ برکت کیسے حاصل ہوگی، کون سے اعمال کریں گے، کب برکت حاصل ہوگی، کون سی چیزیں ہیں جو برکت ختم کر دیتی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم برکتیں لے رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ کوئی بھی نیا موسمی پھل آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر میں مدینہ میں برکتیں عطا فرما، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اے اللہ ہمارے ساع، یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کلو ہے، سیر ہے، اسی طرح یہ ساع تھا، اللہ ہمارے ساع میں برکت دے، اللہم بارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اللہم اجعل مع البرکت برکتین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے اوپر برکتیں نازل فرما اور ہر برکت کے ساتھ دوہری برکتیں عطا فرما۔ ہم نے کبھی برکت کی دعا کی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں برکت نہیں مانگتے، اللہ مال دے، اللہ میری دکان نہیں چل رہی، اللہ میرا کام نہیں چل رہا، اللہ میرا نظام بگڑ گیا۔ او بھائی اللہ سے برکت مانگو، پھر اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہنے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا قرض اپنے ذمہ لے لے۔ اللہ اکبر، قرض کتنا تھا؟ 22 لاکھ 22 لاکھ۔ اب دیکھو اللہ کی برکتیں کیسے آتی ہیں۔ بھائی برکت مانگو اللہ سے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور سیدنا زبیر کہنے لگے میرے بیٹے، نصیحتیں کریں اپنے بچوں کو، سمجھائیں، میرے بیٹے جب تو اللہ سے دعا کرے، جب تجھے مشکل آئے قرض اتارنے میں تو میرے مولا سے دعا کر لینا،
میرے مولا سے دعا کر لینا۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم 1 درہم دینار میرے پاس نہیں تھا، اور نہ میرا باپ چھوڑ کے گیا تھا، بس تھوڑی سی زمین تھی۔ میں پریشان ہوتا، میں اپنے ہاتھ اٹھاتا اور دعا کرتا، اے زبیر کے مولا۔ اللہ اکبر، اپنے باپ کا نام لیتے۔ مولا تو اپنا بھی تھا، لیکن چونکہ باپ کہہ گیا تھا میرے مولا سے دعا کر لینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہی باپ کی دعا رکھتے، اے میرے باپ، اے میرے باپ کے مولا، اے زبیر کے مولا، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ قرضہ۔ دعا مانگتے رہے، اللہ سے برکت کی دعا کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزرا، جیسے ہمارے ہاں کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، اچانک پتہ چلتی ہے یہ کمرشل ایریے میں آ گئی، خریدی لاکھوں میں تھی، بک کروڑوں میں گئی۔ سیم اسی طرح ہوا، یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دعائیں مانگتے رہے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، وہ ایک زمین جو چھوڑ گئے تھے وہ 5 کروڑ اور کئی لاکھ کی بکی، اس میں سے سارا قرض اتار کے 4 بیویوں کو 12 لاکھ درہم آئے، ان کو بھی بچ گئے، ان کی ساری اولاد کو بھی بچ گئے، سارے گھرانے کو اللہ نے برکتیں دے دی۔ اللہ کم کو زیادہ کرنے پہ قادر ہے، برکتیں مانگا کرو اللہ سے، اللہ قرضے بھی اتارے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا، مال میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، ہر چیز میں برکتیں نازل کرنے والا کون ہے؟ تو مانگا کریں نا بھائی، ہر روز مانگنا اللہ سے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں، ہمارے صحت میں، ہمارے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، ایک شخص بڑے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ سیکھتے تھے وہ لوگ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سیکھیں۔ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، اب نبی بھی برکت مانگ رہے، نبی بھی برکتیں مانگتے تھے، انہیں پتا تھا اس معاملے میں۔